بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور چراغ۔ آج ہم شہد کی مکھی کی قسط نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں احادیث کی روشنی میں۔ شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی، چیونٹی، ہدہد اور سرد لٹورا کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے اور بد کلامی کرنے والے، تیز بدترین پڑوسی اور قطع رحمی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، حلال کھاتی ہے، بیٹ کرتی ہے، مگر نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ کہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اس طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، رزق حلال کھاتا ہے۔ حیات الحیوان۔ شہد کی مکھیاں سردار کے گرد چلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دجال جب چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کے خزانے بھی جمع ہو کر چلیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ ریفرنس صحیح مسلم۔ شہد کی مکھی کے علاوہ تمام مکھیاں دوزخ میں ہوں گی۔ علامہ ابن طرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طب نبوی میں بیان کیا ہے کہ شہد ایک نامعلوم قسم کی اوس ہے جو پھولوں پر گرتی ہے۔ شہد کی مکھی غالباً اس کو جمع کر لیتی ہے، اسی وجہ سے اس کی نسبت کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یخر ترجمہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ شہد مکھی کے منہ سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے شہد کی مکھی کے اور مکھیاں دوزخ میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے دوزخیوں کو عذاب دے گا۔ شہد کی مکھیاں غفار کے علاقے سے چلی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر قوم کے پاس بھیجا جن کے ہاں شہد کی مکھیاں بکثرت تھیں۔ انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ نے کہا، اے شہد کی مکھیوں، تم ان لوگوں سے نکل کر چلی جاؤ کیونکہ یہ سرکش ہیں۔ اس کے بعد مکھیاں وہاں سے اڑ گئیں اور وہ محتاج ہو گئے، اور انہی شہد کی مکھیوں کی بہت حاجت تھی کیونکہ ان کی روزی اسی پر منحصر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے قاصد کو ہمارے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ لوگ اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شہد کی مکھیوں، چلی جاؤ، اس کے حق کی بدولت جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ سب کی سب چلی آئیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے واقعات میں شہد اور شہد کی مکھیوں کا ذکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہد ملا ہوا پانی نہ پینا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پانی مانگا۔ آپ کی خدمت میں ایسا پانی پیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بے شک یہ پانی اچھا ہے، لیکن میں اسے نہیں پیتا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو سنا ہے، یعنی میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے اس نے خواہشات والی قوم کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، تم نے دنیاوی زندگی میں اپنے حصے کی ساری نعمتیں ختم کر لیں، اس سے تم پوری طرح استفادہ کر چکے ہو، لہذا آخرت میں تمہارے حصے میں کوئی نعمت باقی نہیں۔ بس مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اور صلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے، چنانچہ آپ نے وہ پانی نہیں پیا۔ شراب کا شہد۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص خالد بن ولید کے پاس شراب سے بھری مشک لے کر آیا تو آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اس کو شہد بنا دے۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگوں نے دیکھا وہ مشک شہد سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ریفرنس حجت اللہ جلد 2 صفحہ 867، طبری جلد صفحہ 4۔ شہد کی مکھیوں کے ذریعے مدد۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوہ میں تھے، کفار آپ پر غالب آئے، ان کے پاس شہد کی مکھیاں بکثرت تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نکلو۔ وہ نکلیں اور قوم کو کاٹنے لگیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
شہد کی مکھیوں کا پہرا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مکہ کی ایک کافرہ عورت سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم بن ثابت نے جنگ بدر میں قتل کر ڈالا۔ اس لیے اس عورت نے جوش انتقام میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھ کو عاصم بن ثابت کا سر مل گیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم اس کا سر کاٹ کر لاؤ، میں اس کو بہت بڑی قیمت میں خرید لوں گی۔ اس لالچ میں چند کفار مقام رجیع تک پہنچے، مگر جب انہوں نے شہد کی مکھیوں کا گھیراؤ دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ مگر یہ چند لالچی لوگ اس انتظار میں وہاں ٹھہر گئے جب کبھی بھی شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی تو ہم ان کا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ خدا کی شان کہ نہایت ہی زوردار بارش ہوئی اور پہاڑوں سے برساتی نالہ بہتا ہوا اس میدان میں پہنچا، اور اس قدر زور کا بلا آیا کہ کفار جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، اور آپ کی مقدس لاش پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت ہے کہ جس دن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دن خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ میں نہ تو کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کسی کافر کو موقع دوں گا کہ وہ میرے بدن کو چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کی شان کہ زندگی بھر تو ان کا یہ عہد پورا ہوتا ہی رہا، مگر شہادت کے بعد بھی خداوند نے ان کے اس عہد کو پورا فرما دیا کہ کفار ان کے مقدس بدن کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ پہلے شہد کی مکھیوں کا پہرا لگا دیا، سبحان اللہ، پھر برساتی نالوں نے ان کے بدن مبارک کو ان کے مدفن تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ حجت اللہ جلد 2 صفحہ نمبر 869 بحوالہ بحقی کنز العمال۔ شہد کی مکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد سے نکلنے لگتا ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو بلاتا ہے اور وہ اس کے پاس ایسے جمع ہو جاتے ہیں جیسا کہ شہد کی مکھیاں یا سوگ ملکہ مکھی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی مسجد کے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں ابلیس اور اس کے لشکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال بتایا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ آنے لگی، اور ایسا محسوس ہوا جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ دیکھا تو کسی چیز کی سیاہی چھائی ہوئی تھی جو ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اور بلند ہو رہی تھی۔ میں نے جا کر جب ان پر ہاتھ پھیرا تو ایسا لگا جیسے کسی خار پشت کی کمر ہو، پھر اچانک میرے سینے میں گویا آگ کا شعلہ آ کر لگا۔ یہ واقعہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دجانہ، یہ تمہارا گھریلو آسیب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم طلب فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لکھو۔ یہ عربی آیات لکھوائی گئیں اور اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط تمام جہانوں کے پالنے والے کے رسول صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اس کو ہے جو رات میں آئے، چاہے وہ وہاں کا رہائشی ہو یا باہر کا ہو، مگر یہ کوئی اچھی خبر لانے والا ہو۔ اما بعد، بلا شبہ ہمارے اور تمہارے حق کے درمیان وسعت ہے۔ اگر تو ایسا عاشق ہے کہ مر مٹ جائے یا ڈھیٹ فاجر ہے، پس یہ اللہ کی کتاب ہمارے اوپر اور تمہاری پاس حق بات بتا رہی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے، ہم ہر اس عمل کو لکھوا لیتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور ہمارے فرشتے تمہاری تمام تدبیروں کو لکھتے رہتے ہیں۔ میرے اس خط والے کو چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس جاؤ اور ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کے دعوے دار ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، اسی کی حاکمیت ہے اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ حامیم، ان کی مدد نہ کی جائے۔ حامیم عین سین قاف، اے اللہ کے دشمنوں، تتر بتر ہو جاؤ، تم تک اللہ تعالیٰ کی حجت پہنچ چکی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ان سب کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر یہ کلمات حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کاغذ کو لپیٹا اور پھر اس کو گھر لے آیا اور سوتے وقت اس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد سوتے ہوئے مجھے کسی شور اور چیخو پکار کی آواز آئی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ بیٹھا، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو دجانہ، تو نے ہم کو پھونک دیا، اور مجھے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر کہا کہ اس خط کو یہاں سے ہٹا لو، ہم تیرے گھر یا تیرے پڑوس یا جہاں کہیں بھی یہ خط ہوگا کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکا۔ میں تمام رات جنوں کی چیخو پکار سے نہ سو سکا، مجھ سے وہاں رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ پھر صبح فجر کے لیے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گیا اور نماز پڑھ کر میں نے سارا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس خط کو وہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ جن وغیرہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے ہیں گے۔ ریفرنس دلائل النبوہ۔ سابقہ امتوں کے واقعات میں شہد کا ذکر۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ ابلیس کو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں شہد ہے اور دوسرے میں راکھ۔ اس سے اس کا باعث دریافت کیا تو کہنے لگا کہ غیبت کرنے والوں کے شفا میں یہ شہد خرچ کرتا ہوں اور راکھ یتیموں کے منہ میں چھونک دیتا ہوں، تاکہ ان کی آنکھیں چوب کر آئیں اور لوگوں کو ان سے نفرت ہو جائے، پھر ان کے ساتھ بھلائی نہ کریں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ نام کے دو شخص۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ نام کے دو شخص گزرے ہیں۔ موسیٰ بن عمران، ان کی پرورش دشمن خدا فرعون کے گھر ہوئی، مگر یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بنے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے شرف کلامی حاصل ہوا اور ان کی بدولت بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ موسیٰ بن ظفر بقول شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص ولد الزنا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا موسیٰ بن ظفر بقول شیخ احمد صاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص ولد الزنا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں قوم کے خوف سے اسے کسی پہاڑ پر ڈال گئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جن دنوں فرعون نے بچوں کو قتل کر دیے جانے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس کی والدہ کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے قتل کر دیں گے تو وہ اسے جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے غار کا دہانہ بند کر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اس حفاظت اور غذا دینے پر مامور فرمایا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک پر مکھی اور ایک پر دودھ لاتے اور اس کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ اسی غار میں پل کر جوان ہو گیا۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ خود کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیلیوں کو اپنے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت میں لگا کر ان کو بھی گمراہ کیا۔ اس کو کسی شاعر نے اپنے شعروں میں اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کی پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں، اور اس سے جو امید باندھی گئی تھی وہ بیکار چلی جاتی ہے۔ دیکھو، جس موسیٰ کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا وہ کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جواہر پارے، صفحہ 203۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔